کی آیت مبارکہ تلاوت کی ہے، اس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے لوگو جو ایمان لے کر آئے ہو، قوا انفسکم اپنے آپ کو بھی بچا لو، واہلیکم نارا اور اپنے اہل و عیال کو بھی بچا لو جہنم کی آگ سے۔ اور وہ جہنم کی آگ وقودھا الناس والحجارہ کہ جس کا ایندھن، جس کا جلاؤ وہ پتھر ہیں، والحجارہ پتھر ہیں، لوگ ہیں، اور وہ آگ ایسی ہے علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، اور اس آگ پر، جہنم کی آگ پر اللہ رب العزت نے ایسے فرشتے مقرر کیے ہیں کہ جو بہت سخت دل ہیں، نرم دل نہیں، سخت دل ہیں، اور وہ وہی کرتے ہیں جو اللہ خالق و مالک ان کو حکم دیتا ہے۔ صاحب و ساتھیوں، آپ کو اس بات کا اندازہ ہو گیا ہوگا کہ میرا آج کا خطبہ جمعۃ المبارک، اس کا عنوان اور ٹاپک وہ بچوں کی تربیت کے حوالے سے ہے۔ میرا بچوں کی تربیت کے حوالے پہ اس بات پہ زیادہ زور اس وجہ سے ہوتا ہے کیونکہ ہمارے آنے والی نسل یہی ہے، ہمارے لیے ہمارا باغیچہ، ہمارا باغ یہی ہے، ہمارا مستقبل یہی لوگ ہیں، یہی بچے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور میرے بھائیوں، اولاد جو ہے وہ اللہ کی ایک بہت عظیم نعمت ہے۔ اگر اولاد نیک ہو، فرما بردار ہو، تابع فرمان ہو، ماں باپ کی نافرمانی نہ کرنے والی ہو، اللہ کے اصولوں کے مطابق چلنے والی ہو، پیارے آقا کی شریعت کو فالو کرنے والی ہو، تو اس جیسی بات کوئی نہیں، اس جیسی اولاد کوئی نہیں۔ اسی اولاد کے حصول کے لیے کہیں پہ ہمیں ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی دعا ملتی ہے، فرماتے ہیں رب ہب لی من الصالحین، اے مالک الملک، اے خالق کائنات، رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما دے۔ اور کہیں پہ بوڑھے زکریا علیہ السلام اللہ سے التجا کرتے دکھتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں ہنالک دعا زکریا ربا، وہاں پہ زکریا علیہ السلام دعا کرتے ہیں اور کہتے ہیں رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء، اے خالق و مالک، اے سارے جہانوں کو پالنے والے، اے سارے جہانوں کا خالق، پیدا کرنے والے، مجھے اپنی طرف سے اولاد عطا فرما جو پاکیزہ ہو، طیب ہو، مقدس ہو، انک سمیع الدعاء، کیونکہ بے شک تو دعاؤں کو سننے والا ہے۔ دعاؤں کے حصول کے لیے دعا، نیک اولاد کے حصول کے لیے دعا کرنا پڑتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور عباد الرحمن، اللہ کے بندے جو ہوا کرتے ہیں، رب کا ڈر، رب کی خشیت، رب کا تقوی، گناہوں سے بچاؤ جن کا معمول ہوا کرتا ہے، جن کے شب و روز رب تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کے اندر گزرتے ہیں، ان کا شیوہ بھی یہی ہوتا ہے کہ وہ نیک اولاد کے حصول کے لیے بہت دعا کیا کرتے ہیں۔ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، اے خالق و مالک ہمیں نیک بیویاں عطا کر۔ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا، نیک اولاد عطا کر، قرۃ اعین، ایسی نیک اولاد عطا کر جو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو، وجعلنا للمتقین اماما، اور ہمیں متقین کے لیے پیشوا، امام اور رہبر بنا دے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، نیک اولاد کے لیے، فرما بردار اولاد کے لیے، صالح اولاد کے لیے دعا کرنی بھی چاہیے، کیونکہ ایک انسان کی اولاد جو ہوتی ہے وہی اس کی نیک نامی کا اور اس کی بدنامی کا سبب بنتی ہے۔ وہی اولاد، وہی بچہ جو آپ کے خون سے پیدا ہونے والا ہے، آپ کے جسم سے پیدا ہونے والا ہے، اگر وہ نیک عمل کرتا ہے، اچھے کام کرتا ہے، معاشرت کو سمجھتا ہے، اسلامی معاشرت کو سمجھتا ہے اور سوسائٹی کے اندر اچھے طریقے سے رہتا ہے، اسے اونچ نیچ کا پتہ ہے،
शर्म और हया का फिक्र है, उसे अपनी आंखों की हिफाजत करने का पता है, अपने किरदार को साफ रखने की आपने उसकी तरबियत की है, वही औलाद जब बाहर निकलती है तो आपकी नेक नामी का सबब बनती है कि फलां हाजी साहब का, माशाअल्लाह ये फलां मौलाना साहब का बेटा है, माशाअल्लाह ये फलां डॉक्टर साहब का बेटा है, आपकी नेक नामी हो रही है। आपको इल्म नहीं कि आपकी तारीफ कौन कौन करने वाला है, लेकिन आपने उनकी तरबियत की, अल्लाह ने नेक बना दिया तो आपकी नेक नामी का सबब, और वही औलाद आपकी बदनामी का सबब बन सकती है। अल्लाह ना करे कि किसी की औलाद जो है उसकी बदनामी का सबब बने। वही औलाद, वही बच्चा वो किसी चोरी और डकैती की वारदात के अंदर पकड़ा जाए, थाने के अंदर चला जाए, बदनामी होगी या नेक नामी होगी? वही औलाद, वही बच्चा कि जिसकी तरबियत पे आपने फोकस नहीं किया, उसको वक़्त नहीं दिया, उसकी तरबियत इस्लामी मुआशरत के अंदाज में नहीं की, उसको नहीं बताया कि हमारा इस्लाम ये कहता है, वही बच्चा कल कलाम है आपकी बदनामी का सबब बन सकता है, किसी गलत काम के अंदर मुलव्वस हो। मेरे भाइयों, औलाद प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नेक औलाद जो होती है सदका जारिया बनती है। एक इंसान जब तक दारुल अमल इस दुनिया में है, मौजूद है, वो कोई काम करता है, उसका जज़ा, उसका नामा अमाल उसके अंदर लिखा जाता है कि इसने फलां काम किया, नेक काम किया, बद किया, बुरा किया, लिखा जा रहा है। किरामन कातिबीन सब लिख रहे हैं, यअलमून मा तफ़अलून, जो अमल करते हो वो लिखते हैं, जानते हैं। लेकिन इज़ा मातल इंसान, जब एक इंसान मर जाता है, इस दारुल अमल से दारुल फानी की तरफ चला जाता है, कूच कर जाता है, उसके तमाम के तमाम आमाल जो होते हैं उससे मुनक़ते हो जाते हैं। इनक़ता अन्हु अमलुहु इल्ला मिन सलास, सारे आमाल मुनक़ते, सारे रवाबित खत्म, सारे कनेक्शन खत्म, सारे राब्ते टूट गए। अल्लाह अकबर कबीरा। प्यारे आका ने फरमाया जब सारे आमाल टूट जाते हैं, सारे राब्ते टूट जाते हैं, सारे कनेक्शन खत्म हो जाते हैं, तो उस वक्त फरमाया इल्ला मिन सलास, तीन चीजें बाकी रह जाती हैं। नंबर एक, सदक़तुन जारिया, सदका जारिया। आपने किसी मस्जिद में डोनेट कर दिया, मदरसे में लगा दिया, सड़क बनवा दी, लोगों की फलाह बहबूद के लिए कोई काम कर दिया, उनके पानी पीने के लिए इंतजाम करवा दिया, कुआं खुदवा दिया, ये सारे फलाह बहबूद के काम। किसी की बच्ची घर बैठी थी, उसकी रुखसती करवा दी, उसका सामान तैयार करवा दिया। कोई यतीम बच्चे थे, उनकी खैर खाई के लिए, उनकी तरबियत के लिए, उनकी परवरिश के लिए आपने पैसे लगा दिए। ये सारा नेक कामों के अंदर आता है, सदका जारिया में आता है। और फरमाया दूसरा, इल्मुन युंतफ़अु बिही। अमाल सारे मुनक़ते हैं, लेकिन तीन तरह की ऑफर जो आप पहले लगा चुके थे, वो तीन पैकेज जो आप पहले ही उन पे अमल कर चुके थे, आप लगा चुके थे, आपने फायदा हासिल कर लिया, उसकी वजह से आज भी आपको फायदा हो रहा है। उनमें से दूसरा पैकेज जो आपने लगाया था, आप मुदर्रिस थे, तदरीस करते थे, नमाजें पढ़ाते थे, बच्चों को कुरान पढ़ाते थे, बच्चों को कोई भी इल्म सिखाते थे। आपका वो इल्म जो है उससे लोग नफ़ा हासिल करते हैं। प्यारे आका ने फरमाया सारे अमाल मुनक़ते, लेकिन इल्मुन युंतफ़अु बिही, ऐसा इल्म कि जिसकी वजह से लोग फ़ायदा हासिल कर रहे हों, उस इल्म का भी आपको कब्र के अंदर आप होंगे, आपको तब भी फ़ायदा होगा। और तीसरा, वलदिन सालिहिन यदअू लहू, वो नेक औलाद, वो सालेह औलाद, वो फरमा बरदार औलाद, वो ताबे फरमान औलाद, सालिहिन यदअू लहू, जो हाथ उठाए तो अपने वालिदैन को कभी ना भूले, जो हाथ उठाए तो हमेशा उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ करे। रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बयानी सगीरा, रब्बिग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। ये आवाज़ें, ये सदाएं, ये इल्तिजाएं अपने रब ताला के सामने रखे। प्यारे आका ने फरमाया तीसरा पैकेज नेक औलाद का पैकेज है। अगर आपने उनको नेक बनाया, उनकी तरबियत की, आप कब्र में मौजूद होंगे,
وہاں پہ سختیاں بہت ہیں، آزمائشیں بہت ہیں، تنگیاں بہت ہیں، وہاں پہ وحشتیں بہت ہیں، وہاں پہ خطرناکیاں اور ہولناکیاں بہت ہیں، لیکن اس وقت جب یہ سارے معاملات ہوں گے، ایسا ایٹماسفیئر وہاں پہ ہو چکا ہوگا، ایسا کلائمیٹ ہو چکا ہوگا، پھر اس وقت آپ کو سکون پہنچائے گی تو آپ کی اولاد جو نیک ہوگی وہ پہنچائے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہیں پہ بس نہیں، مسند احمد کے اندر روایت موجود ہے، ایک انسان فوت ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے، اعمال اچھے نہیں، نیکیاں نہیں کی ہوئی، نیت خالص نہ تھی، اجل کا وقت آ گیا، موت کا وقت آ گیا کہ جس سے کسی کو چھٹکارا نہیں، اللہ کو پیارا ہو گیا، اللہ کے پاس پہنچ گیا، قیامت والے دن رب تعالیٰ اٹھائیں گے، سامنے لایا جائے گا، نامہ اعمال اس کے سامنے کیا جائے گا، اور وہ دیکھے گا کہ اس کے نامہ اعمال کے اندر نیکیاں ہی نیکیاں موجود ہیں۔ جب مرا تھا نیکیاں نہیں تھی، بدکاریاں، گناہ اور اس طرح کے کام موجود تھے، لیکن جب کل کلاں کو رب تعالیٰ کے سامنے پیشگی ہوگی، رب تعالیٰ کی عدالت میں موجود ہوگا، تو دیکھے گا کہ یہاں پہ تو سارا معاملہ ہی بدل چکا ہے، یہاں پہ تو نیکیوں کے انبار لگ چکے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پوچھے گئے اللہ ان الرجل لترفع درجۃ فی الجنۃ، ایک انسان اس کے درجے جو ہوتے ہیں وہ جنت میں اللہ رب العزت بلند کر دیتے ہیں، اور وہ پوچھے گا فیقول انا لی ھذا، اے خالق و مالک، اے اللہ مجھے بتائیے کہ میرے یہ درجات جو ہیں، میری نیکیوں میں اضافہ یہ کیسے ممکن ہوگا؟ میں نے تو نہ کیے تھے، میں تو اتنا آپ کو راضی نہ کر سکا، اپنے اعمال میں اتنی نیکیاں نہ لکھوا سکا، لیکن ابھی معاملہ چینج ہے، یہ میری دستور نہیں، یہ میرا نامہ اعمال نہیں۔ اللہ کہیں گے نہیں نہیں، یہ تیرا نامہ اعمال ہے، تیرا ہی عمل ہے جو تو کر کے آیا تھا، لیکن تو نے ایک نیک کام کیا تھا، تو نے اپنے پیچھے اولاد چھوڑی تھی، فیقال، اس کو کہا جائے گا کہ یہ ساری کی ساری نیکیاں جو ہیں باستغفار ولدک لک، تیرے بچوں کے تیری استغفار کے لیے، تیرے بچوں کے تیرے لیے جو بخشش مانگتے رہے ہیں، اس وجہ سے اللہ نے تیرے درجے بلند کر دیے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور میرے بھائیوں، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ، علامہ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ ان کا قول نقل کرتے ہیں، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرنے والے، علی المرتضیٰ شیر خدا نے فرمایا اعملوا بطاعت اللہ، اللہ کی اطاعت والے کام کرو، اللہ کی فرما برداری والے کام کرو، واتقوا معاصی اللہ، اللہ کی نافرمانی سے بچ جاؤ، ڈر جاؤ، وَأْمُرُوا أَهْلِيكُمْ بِالذِّكْرِ، اور اپنے اہل و عیال کو، اپنی بیوی بچوں کو، اپنی اولاد کو اللہ کو یاد کرنے کا حکم دو، يُنَجِّيكُمُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ، اگر یہ کام کرو گے تو اللہ خالق و مالک تمہیں جہنم کی آگ سے نجات دے گا۔ اللہ آج ہماری یہ خواہش ہوتی ہے ہم کوئی کاروبار کریں تو ہمیں منافع ہو، ہم کوئی کام کریں ہمیں منافع ہو، خسارہ نہ ہو۔ تو میرے بھائیوں، آپ کی اولاد سے بڑھ کے آپ کے لیے فائدے والی چیز کیا ہو سکتی ہے؟ آپ کی اولاد سے بڑھ کے آپ کے لیے نفع والی چیز کیا ہو سکتی ہے کہ آپ دنیا میں موجود نہیں، لیکن آپ کو لگاتار مسلسل ریگولر اسی طرح ہی وہ نفع پہنچتا رہے، آپ کے نامہ اعمال کے اندر نیکیاں لکھی جاتی رہیں، اس سے بڑھ کے آپ کے لیے فائدے والی کیا ہو سکتی چیز؟ اللہ اسی لیے اللہ نے حکم دیا ہے کہ قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ یہ سب بیان کرنے کا مقصد، منہج، مسلک یہ اسی وجہ سے بیان کیا گیا، ریزن یہ ہے، علت یہ ہے، سبب اور وجہ یہ ہے کہ میرے بھائیوں، یہ ساری باتیں جو آپ کو بتائیں یہ اس وجہ سے بتائی ہیں کہ آپ سوچیں کہ آپ کے حق میں بہتر کیا چیز ہے۔ جو اللہ نے حکم دیا ہے کہ
کہ اپنے آپ کو بھی آگ سے بچاؤ، وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے بیوی بچوں کو، اپنے اہل و عیال کو بھی بچاؤ، یہ کیوں کہا ہے؟ میرے بھائیوں، ہم سب کا اس بات پہ جب یقین ہو کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے، اگر ہمارا یہ یقین ہو، ایمان ہو، تو ہم اپنی اولاد کی تربیت پہ بہت توجہ کریں۔ اور اگر کسی کا ایمان نہیں، اس چیز پہ ایمان نہیں، عقیدہ نہیں کہ کل کلا کو میں نے رب تعالیٰ کے سامنے پیش کیا جانا ہے، موت کے بعد مجھے دوبارہ اٹھایا جائے گا، جب میری ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی، میرا جسم گل سڑ جائے گا، میں بوسیدہ ردی ہو جاؤں گا، اس وقت اس کے بعد اللہ رب العزت مجھے دوبارہ اٹھائیں گے۔ اگر کسی کا اس چیز پہ ایمان نہیں تو وہ مومن نہیں، کیونکہ ایمان 6 چیزوں کا مرکب ہے۔ ایمان باللہ، اللہ پہ ایمان لے کے آنا، اللہ کی کتابوں پہ ایمان لے کے آنا، اللہ کے فرشتوں پہ ایمان لے کے آنا، اللہ کے انبیاء رسل پہ ایمان لے کے آنا، اور اس کے بعد تقدیر پہ ایمان لے کے آنا، تقدیر کے اچھے اور برے ہونے پہ ایمان لے کے آنا، اور اس کے بعد موت کے بعد اٹھائے جانے پہ ایمان لے کے آنا۔ یہ 6 چیزیں جس شخص کے اندر موجود ہیں، یہ 6 چیزوں کا مجموعہ ایمان ہے۔ اگر ان میں سے کوئی ایک چیز بھی مسنگ ہے تو افسوس کے ساتھ میرے بھائیوں، آپ ایمان کے اس درجے پہ نہیں پہنچ پائے، یہ جو ایمان کا درجہ اور لیول ہوتا ہے۔ اگر ہمیں اس چیز کا علم ہو، ہمیں اس چیز کی سوچ اور فکر ہو کہ ہم نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، تو آج ہم اپنی اولاد کی تربیت پہ توجہ کریں۔ کسی شاعر نے خوب کہا تھا کہ یتیم وہ نہیں، یتیم وہ نہیں کہ جس کے والدین دنیا کے غم کی وجہ سے وفات پا جائیں، اس دنیا کو چھوڑ جائیں، دار فانی سے کوچ کر جائیں، اور وہ بچہ بعد میں دنیا کے اندر رہتے ہوئے ذلیل و خوار ہو، رسوا ہو، اس کو کوئی پوچھنے والا نہ ہو۔ یتیم وہ نہیں، بلکہ کہا یتیم وہ ہے، یتیم وہ ہے کہ جس کے والدین تو موجود ہیں، حیات ہیں، اس کے سر پہ ہیں، لیکن اپنے کام کاج کی وجہ سے، اپنی مشغولیت کی وجہ سے، اپنی معیشت کو سنوارنے کی وجہ سے اس کی تربیت نہ کر پائے، وہ اصل یتیم ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور تربیت کے بھی کچھ مراحل ہوتے ہیں۔ 40 سال کا بیٹا ہو جائے، آپ اس کی تربیت کرنا چاہیں نہیں کر سکیں گے۔ تربیت کے مراحل، شادی سے قبل تک، شادی سے پہلے تک، تمام مراحل، تمام طرح کی ذمہ داری وہ والدین پہ عائد ہوتی ہے کہ انہوں نے بچوں کی تربیت کس طریقے سے کرنی ہے۔ اور اس کی بھی پارٹیشن کرتے ہوئے، اس کو 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہوئے، پہلا حصہ جو سن بلوغت سے پہلے کا ہے، جس میں بچے چھوٹے ہوتے ہیں، سیکھتے ہو، آبزرو کرتے ہیں اور ویسا ہی کرتے ہیں جیسا وہ دیکھتے ہیں، وہ حصہ جو ہوتا ہے وہ تربیت کے لیے سب سے بیسٹ حصہ ہے۔ پیارے آقا نے بھی بچوں کی تربیت کی، بچوں کو روکا، بچوں کی تربیت کی، اسلامی معاشرت کے مطابق، اسلامی سوسائٹی کے مطابق، اسلام کے قانون کے مطابق، تو اسی وقت کے اندر کی۔ پیارے آقا کا وہ واقعہ کہ بچہ اپنے بائیں ہاتھ کے ساتھ کھانا کھانے لگا، پیارے آقا نے اس کے ہاتھ کو پکڑ کے کہا کہ بچے اپنے دائیں ہاتھ کے ساتھ کھا، کل بیمینک وسم اللہ، دائیں ہاتھ کے ساتھ کھا اور اللہ کا نام لے۔ پھر شروع کیا تربیت کی، بچپنے کے اندر کی۔ اور آپ جانتے ہیں اس چیز کو بخوبی جانتے ہیں کہ بچپن کے اندر جو تربیت کر دی جاتی ہے، وہ تربیت اس ضرب سے کہ جو ایک لوہے کے اوپر لگائی جاتی ہے، اس سے زیادہ وہ ضرب کاری ہوتی ہے کہ جو بچپن میں بچے کی تربیت کرتی ہے۔ لوہے کے اوپر سے نشان تو مٹ سکتا ہے، لیکن جو آپ نے بچپن کے اندر بچوں کی تربیت کر دی ہے، جیسا ان کو آپ نے ماحول فراہم کر دیا ہے، جس طرح کا آپ نے ان کو سکھا دیا ہے، وہ کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتا۔ اس کے اثرات، آپ فوت بھی ہو جائیں گے تو اس کے اثرات تب تک باقی رہیں گے۔ تو میرے بھائیوں،
آج کا لب لباب ایک حدیث بیان کرنے کے بعد ختم کرتا ہوں. لب لباب یہی ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کی تربیت کرنی ہے، اور انشاءاللہ ابھی اللہ پاک توفیق دے بچے کی ولادت اور اس کے بعد کے تمام مراحل جیسے جیسے بچوں کی تربیت کرنی ہے انشاءاللہ وہ سارے آئندہ آنے والے خطبہ جمعۃ المبارک کے اندر انشاءاللہ بیان کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ توفیق دے. اور آپ سب سے بھی التماس ہے کہ آپ بھی ٹائم سے تشریف لایا کریں. پیارے آقا کا فرمان ہے کہ بچے کی تربیت، میں نے آپ کو بتایا کہ لوہے کی ضرب اس پہ جو لگا دی جاتی ہے اس سے کاری ضرب وہ ہوتی ہے کہ جو ایک بچے کو بچپن میں سکھا دیا جاتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ پیارے آقا نے فرمایا بچہ جب اس دنیا کے اندر آتا ہے وہ سفید کاغذ کی طرح ہوتا ہے، بالکل صاف کاغذ کی طرح. ما من مولود یولد علی الفطرۃ، کوئی بھی بچہ جو اس دنیا کے اندر آتا ہے جب وہ اس دنیا میں آتا ہے تو وہ فطرت اسلام پہ آتا ہے. فابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، اس کے والدین جو ہوتے ہیں ان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اس کو نصرانی بنا دیں، یہودی بنا دیں، مجوسی بنا دیں، یا پھر اس کو ایک اچھا مسلمان بنا دیں، مومن بنا دیں. ان کے والدین پہ ڈیپینڈڈ ہے یہ ساری چیزیں کہ وہ اس کو کس طریق پہ لے کے جانا چاہتے ہیں، اس کو کون سا وے دینا چاہتے ہیں، اس کو رائٹ وے دیتے ہیں یا رانگ وے دیتے ہیں. سارے کا سارا وہ بچے پہ وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کے والدین اس کی تربیت کیسے کرتے ہیں. اور اگر کوئی بچہ بلوغت سے قبل فوت ہو جاتا ہے پیارے آقا نے فرمایا وہ بچہ جنت کے اندر ہوگا، چاہے وہ بچہ کسی یہودی کا ہو، مجوسی کا ہو، نصرانی کا ہو، عیسائی کا ہو. وجہ علت اور سبب کیا ہے؟ کیونکہ وہ یولد علی الفطرہ، اس کو فطرت کے اوپر اس کی ولادت ہوئی. اللہ میرے بھائیو، اللہ نے جن کو صاحب اولاد بنایا ہے، اللہ نے جن کو اولاد دی ہے، بیٹیاں دی ہیں، بیٹے دیے، ان کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کی تربیت جو ہے وہ اسلام کے مطابق کریں. ان کو بتائیں کہ ہمارا اسلام یہ اور دیگر مذاہب یہ، ان کو کمپیریزن سکھائیں، بتائیں کہ ہمارا دین اسلام ہمیں یہ سیدھا رستہ دکھاتا ہے. آج ہمارے بچے باغی کیوں ہوتے ہیں کہ ہم ان پہ اسلام کو مسلط کر دیتے ہیں. ہم ان کو ایک ہی دن کے اندر پکے مومن بنا دینا چاہتے ہیں. نتیجتاً بچہ کہتا ہے میں نماز نہیں پڑھوں گا. نتیجتاً بچہ والدین کی عزت نہیں کرتا. نتیجتاً بچہ اسلام سے باغی ہو جاتا ہے. اور دیگر مذاہب کہ جن کے اندر شرم و حیا کا تقدس نہیں رکھا جاتا، کہ جن کے اندر آزادی ہی آزادی ہے، بچہ ان دیگر مذاہب کی طرف مائل ہو جاتا ہے. اور اس میں سراسر غلطی جو ہوتی ہے، معذرت کے ساتھ سراسر غلطی جو ہوتی ہے وہ ہماری خود کی ہوتی ہے. بیجا سختی بلا وجہ کی سختی. بتاؤں گا انشاءاللہ، رب نے توفیق دی کہ کبھی کبھی معاملے کو اگنور کرنا بھی ہوتا ہے. تربیت کرنی ہو تو کبھی کبھی خود بھی کر کے دکھانا پڑتا ہے. کسی کو کچھ سکھانا ہو تو کبھی کبھی خود بھی مشکلات کے اندر آنا پڑتا ہے. تربیت کرنی ہو تو کبھی کبھی خود کے غصے کو بھی ختم کرنا پڑتا ہے. تربیت ایسے نہیں ہوتی، نسلیں ایسے ہی نہیں اسلام کے اوپر استوار ہو جاتی ہیں. بچوں کو اسلام سکھائیں، اسلام سے محبت بھی پیدا کریں. یہ نہ ہو کہ ہم بچوں کو اسلام تو سکھائیں لیکن بچہ بامر مجبوری آپ کے ڈر کی وجہ سے اسلام سیکھے، عمل کرنے لگ جائے، لیکن رب کے ڈر کی بجائے آپ کا ڈر آ جائے. اگر ایسا ہے تو تربیت بہترین نہیں. بچوں کے اندر پیارے آقا کے لیے محبت پیدا کریں، ان کو قصے سنائیں، کہانیاں سنائیں، پیارے آقا کی احادیث مبارکہ ان کے سامنے رکھیں. آپ بچوں کو بتاتے ہیں بیٹا یہ ماما ہے، یہ بابا ہے، چھوٹے ہوتے سے آپ سکھانا شروع کر دیتے ہیں تو وہی بچہ بڑا ہو کے بھی والہانہ محبت کرتا ہے کہ نہیں کرتا. ماں کو تکلیف ہو
بچے کو تکلیف تو نہیں نہ ہو رہی ہوتی، لیکن جب وہ دیکھتا ہے چھوٹا سا بچہ جو بھی بول نہیں پاتا، تکلم کی ابھی اس میں قوت نہیں ہے، لیکن جب دیکھتا ہے اس کی ماں رو رہی ہے تو بلا ساختہ ایمے رونے لگ جاتا ہے۔ وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کے دل کے اندر محبت آ چکی ہوتی ہے۔ اس طرح کی تربیت کریں کہ پیارے آقا کی محبت، دین اسلام کی محبت، شریعت اسلامیہ کی محبت ہمارے اندر، ہمارے دلوں کے اندر اور ہمارے بچوں کے دلوں کے اندر گھر کر جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جہنم کی آگ سے آزادی دے، ہمارے بچوں کو بھی جہنم کی آگ سے آزادی دے، اور اللہ تعالی ہم سب کو دین صحیح پہ عمل کرنے والا